السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، بیٹی جس کو اللہ پاک نے رحمت بنایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، زیادہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کو رحمت نہیں بلکہ زحمت سمجھتے ہیں۔ دوستو، جب میں نے انسائکلوپیڈیا ورڈ پڑھا اور میں نے 2000 3000 4000 سال پہلے کی کچھ کتابیں پڑھی اور سویلائزیشنز کو پڑھا، اس وقت کی سماجی زندگی کو پڑھا، تو مجھے پتہ چلا کہ صرف آج ہی نہیں، یہ جو نفرت ہے، یہ جو دشمنی ہے بیٹی کی پیدائش پہ، ساس اور سسر کا یا شوہر کا واویلا مچانا، یہ صدیوں سے، ہزاروں سال سے ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملتی ہیں کہ جہاں عورت کی پیدائش جب ہوتی تھی تو بہت بہت بری صورتحال ہوتی تھی۔ اگر ہم 1400 سال پہلے کی بات کریں تو بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، سعودی عرب کی کہانی ہے۔ تو یہ والی جو بیٹی سے دشمنی ہے، یہ کسی نہ کسی جواز کی وجہ سے، لنگڑے بہانے کی وجہ سے ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ روشنی کی کہانی ہے۔ روشنی گریجویٹ ہے کنیٹس کالج لاہور سے۔ روشنی کا تعلق پاکستان کے ان بڑے چند کاروباری گھرانوں میں سے ہے، اس کے باپ کا تعلق، جو سچ مچ امیر کبیر لوگ کہلاتے ہیں۔ روشنی کے باپ کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میرے ابا اور اماں جو ہیں وہ انہوں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی۔ اس کے والد ایچیسن کے پڑھے ہوئے تھے، اس کی والدہ بھی کنیٹ سے پڑھی ہوئی تھی، اور جو ایک ایلیٹ کلاس کے یہ دونوں گھرانے تھے جو ملے اور پھر ایک دوسرے کی مدد کی۔ میری اماں نے کہتی بڑی مدد کی، اور کرتے کرتے روشنی کے والد جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے کاروبار کے مالک ہو گئے، جن کا کام ایئر کنڈیشننگ سے متعلق تھا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ ایلیٹ کلاس جو کہلاتی ہے، وہ جو ہم 125 یا 130 خاندان کہتے ہیں پاکستان کے کاروباری، ان میں اس کے باپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ بہت پہلے ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے تھے، اور اس کی جو والدہ ہیں روشنی کی، وہ بڑی اور طرح کی خاتون ہے۔ وہ نفاست میں اتنی نفیس ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آخری نفیس انسان سمجھتی ہیں۔ باقی جو ارد گرد ان کی خواتین یا رشتہ دار یا مرد یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو کچھ اتنا ہیچ جانتی ہیں کہ ان کی دل آزاری تو نہیں کرتی، ان کی مدد بھی کرتی ہیں، ان کی شادیوں میں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن میری اماں کے دماغ میں کہیں سے یہ بات بیٹھی بھی ہے کہ وہ کوئی بڑی اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے۔ ہمارا گھرانہ ایک ماڈرن گھرانہ، ہر فیشن ہمارے گھر میں، لیکن نماز روزہ اسی طرح جیسے عام گھروں میں ہوتا ہے۔ لیکن اماں کے اندر یہ چھوٹی سی ایک خامی تھی کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں تک کو، ان کی غربت نہیں، حالانکہ وہ بڑے سیٹل لوگ ہیں، لیکن کیونکہ بہت کم پیسے کماتے ہیں میرے ابا کے مقابلے میں، تو میری اماں ہمیشہ اس غلط فہمی کا شکار رہیں کہ وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہیں، بڑی فیشنیبل ہیں، بات کرنا صرف انہی کو آتا ہے، طریقے سلیقے صرف وہی جانتی ہیں۔ کہتی اتفاق سے میں نے اپنی اماں سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ کہتی میں ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ میں، ہماری ایک جو انیکسی ہے جہاں ملازمین رہتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمارے دادا کے دور سے نا فیملیز ہیں جو گاؤں سے آتی ہیں اور وہ ہماری خدمت میں مامور رہتی ہیں، ان کو بہت اچھی تنخواہیں ملتی ہیں۔ ان کے ہر برے وقت میں، شادی بیاہ میں میری اماں ابا ساتھ کھڑے رہتے ہیں، پیسے کا کوئی ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن میری اماں نے ایک فرق ہمیشہ رکھا، تو کہتی ایک بار میں کالج سے آئی اور اتفاق سے جو اس دن پکا ہوا تھا مجھے پسند نہیں تھا، تو میں نے اپنی جو ہماری آنٹی ہم ان کو کہتے ہیں، آنٹی سے پوچھا کہ آنٹی کیا پکا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو بھنڈی کی کتلیاں، وہ جو بھجیا پکائی ہے۔
کہتی میں گئی جا کے میں آنٹی کے کمرے میں انیکسی میں بیٹھ کے کھانے لگی. امی گئی ہوئی تھی کہیں باہر. کہتی وہ آئی ہیں, ان کو پتہ چلا میں یہاں ہوں, وہ وہاں آئی ہیں. تو انہوں نے جب مجھے کھاتے دیکھا انیکسی میں تو کہتی انہوں نے میرا کان پکڑا, مروڑا اور ڈانٹ کے مجھے کمرے کے مطلب ہمارے والے پورشن میں بھیج دیا. اور اس کے بعد میری بڑی کلاس ہوئی کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتی پیتی ہو. کہتی میری ماں کی سوچ پتہ نہیں کیسے ایسے ہو گئی. حالانکہ میری ماں نے میرے باپ نے مل کے بڑی سٹرگل کی, بزنس میں وہ ان کے ساتھ رہیں, آج بھی بزنس میں ان کا ساتھ دیتی ہیں. لیکن کہتی مجھے نہیں پتا کہ میری اماں کے اندر یہ ایک فرق کہاں سے آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو نفاست کی اعلیٰ مثال سمجھتی ہیں, اور جو عام آدمی جس کے گھر میں مطلب چھوٹا گھر ہے, چھوٹی گاڑی ہے, چھوٹا بزنس ہے, وہ ان کو گردانتی نہیں. کہتی یہ میری اماں کی عادت ہے. اسی لیے میری اماں نے جب ہم ڈیفینس شفٹ ہوئے اور انہوں نے کلب جوائن کیا تو وہاں بھی ان کی یہ کوشش رہی کہ ڈیفینس میں رہنے والی جو اعلیٰ ترین بزنس مین ماڈرن ماڈ اسکاٹ خواتین ہیں وہی ان کی حلقہ ادارت میں ان کی دوستی میں شامل ہوں, اور چھوٹی موٹی کاروباری چھوٹے موٹے جو جاب کرنے والے جو لوگ تھے ان کو تو کبھی انہوں نے گردانا ہی نہیں. روشنی کہتی ہے افتخار بھائی یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میری امی نے کلب میں صرف ان خواتین سے تعلق اور دوستی رکھی جن کے شوہر یا تو بہت بڑے بزنس مین تھے یا جاگیردار گھرانے تھے. امی کا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی افسر ہے 20ویں 22ویں گریڈ کا تو وہ اس کی بیوی سے اس کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی سلام دعا کے علاوہ. اس کی وجہ یہ تھی وہ کہتی تھی جو بھی گئے ہے تے نوکر نہ. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سرکاری ملازمت میری والدہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. کہتی اب انہوں نے وہاں جو دوستیاں کی, میری گریجویشن کمپلیٹ ہو رہی تھی تو ایک دن انہوں نے میرے ابا کو آ کے کہا کہ جی مس صفیہ جو ہے نا ان کی کوئی سہیلی تھی, کہتی کہ وہ جو ہے رشتہ مانگ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے. آفتاب ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو انجینئر تھا الجبیل میں. حالانکہ وہ وہاں پر بہت اچھی کمائی کر رہا تھا, لاکھوں روپے اس کی تنخواہ تھی. لیکن امی جان کو ان کی جو جائیداد تھی, ان کی جو زمینیں تھیں, وہ زمیندار لوگ تھے, وہ اس بحاف پہ میرا رشتہ جو ہے نا وہ قبول کر رہی تھیں. تو ابا نے کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھی. ابا نے کہا دیکھو بھائی تم جس طرح بہتر سمجھتی ہو کر لو. تو انہوں نے کہا اچھا جی کل میں نے پھر صفیہ کو بلایا ہے تو وہ آئیں گی. کہتی اگلے دن میری ہونے والی ساس آئیں, میری امی کی کاپی بالکل اسی طرح کی گفتگو, اسی طرح ہر بات پہ ناک بھاؤں چڑھانا, اور نمائش کے یہ ڈائمنڈ فلاں سے لیا تھا سوئٹزرلینڈ سے, اور یہ گھڑی جو ہے UK سے خریدی تھی, اس طرح کی چیزیں. کہتی وہ آئیں اور ان کے ساتھ 5 ان کی بیٹیاں تھیں اور 5 داماد تھے. دراصل میری ہونے والی ساس کی 5 بیٹیاں تھیں, بچوں کو وہ گھر چھوڑ کے آئے تھے اور ان کے بچے بھی تھے, اور 5 داماد ساتھ آئے تھے. انہوں نے دیکھا, بات چیت ہوئی, داماد ان کے کوئی بات نہیں کر رہے تھے, سر جھکا کے بیٹھے رہے, جہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ صفیہ آنٹی کا بڑا ہولڈ ہے. اور وہ بڑی چہک کے لہک کے میری اماں سے باتیں کر رہی تھیں, اور میری اماں اور میری ہونے والی ساس بالکل ایک جیسی مجھے نظر آئیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں تھا, سوچ بھی تقریباً ایک جیسی تھی. تو کہتی میری ساس نے مجھ سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اولاد کتنی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا آنٹی یہ تو اللہ کی دین ہے, اللہ جتنی دے دے. انہوں نے کہا یہ کیا تم ایک فرسودہ سوچ کی مالک ہو, انسان پلان کرتا ہے 2 بچے ہوں 4 ہوں. تو کہتی میں نے کہا نہیں, میں نے کہا آپ نے پلان کیا تھا کہ آپ کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہو. تو میری ساس نے ہنس کے کہا نہیں, ہم تو بیٹے کے چکر میں جو ہے نا 5 بیٹیاں ہو گئیں, تو یہ آخر میں ہوا یہ آفتاب جو ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے یہاں پہلی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو. تو میں نے کہا آنٹی جو اللہ دے. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کیا بات ہے بیٹا, تم زندگی کو جینے جا رہی ہو, میری بہو بن رہی ہو, اور تمہیں کچھ بھی فیصلہ لینا پڑے گا تو تم یہ تھوڑی کہہ سکتی ہو کہ رائٹ اور لیفٹ.
تو ایک بات کرنی پڑے گی. تو کہتی میں نے کہا کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ میری مرضی سے اولاد دے تو میں اللہ تعالیٰ سے بیٹی مانگوں گی. کہتی صفیہ آنٹی کا منہ بن گیا اور انہوں نے ایک لفظ بولا ربش. اور اس کے بعد خیر امی آ گئی, کھانا کھانا کھایا اور گفتگو ہوتی رہی اور وہ لوگ چلے گئے. کہتی جب وہ چلے گئے تو ابا نے آ کے مجھ سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں روشنی کیا کہتی ہے بیٹا؟ کہتی افتخار بھائی میرے باپ نے خاص طور پہ اور میری ماں نے بھی میری تربیت ایسی کی تھی کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی دے کے یہ کہا گیا تھا کہ فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے. تو کہیں لاشعوری طور پہ بچپن میں نے فیصلہ کرنے کی جو قوت تھی وہ کھو دی تھی, کیونکہ مجھے بچپن سے سمجھ آ گئی تھی کہ ہونا ہوئی ہے جو میری بیبے نے کہنا ہے. تو کہتی میرے دماغ نے کبھی ایسے آزاد ہو کے سوچا نہیں کہ اس شادی کے لیے مجھے ہاں کرنی ہے یا نہ کرنی ہے. تو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. میں تو کپڑوں کے معاملے میں امی کی محتاج رہتی تھی. امی نے کہنا یہ بلو کلر تو وہ بلو کلر ہے, اور اگر انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اورنج دوپٹہ ہوگا تو وہ اورنج دوپٹہ ہے. روشنی کہتی میری والدہ نے لاشعوری طور پر شاید ایسا کیا تھا کہ بیٹا تم آزاد ہو, لیکن ایک جملہ جو انہوں نے نہیں بولا تھا وہ میں بول دیتی ہوں, میری قید میں تم آزاد ہو. تو میں نے ہاں کر دی اور امی بڑی خوش ہوئیں. جب یہ خبر خاندان میں پہنچی تو کہتی میری خالہ علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتی ہیں, میرا جو کزن ہے یاسر وہ ڈاکٹر ہے, اور میرے خالو جو ہیں وہ ایک بڑے گریڈ کے اندر افسر ہیں. میری والدہ کا ان کے ساتھ بڑا ملنا, بڑا جلنا, بڑی محبتیں, سب کچھ قائم. تو میری خالہ آئیں اور خالو آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ ابھی ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی اور تم نے اس کی نسبت طے کر دی ہے. تو میں تو انتظار میں تھی, تو میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں, تو یاسر کے لیے. تو وہ ڈاکٹر ہے. تو کہتی میری امی نے تو اسٹیٹ میں انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں کیا کہتے ہیں میں ہاں کر چکی ہوں. تو میری خالہ نے کہا کہ گھر کی بچی گھر میں رہے گی, ہاں کر دی تو کیا ہوا, نہ بھی تو ہو سکتی ہے, ابھی کون سا نکاح ہو گیا, بلکہ اگر نکاح ہو جائے تو طلاق بھی تو ہو جاتی ہے. تو میری امی نے کہا کہ نہیں, میں نے زبان دے دی تو سمجھو نکاح کر دیا. اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی جو ہے وہ سسکتی ہوئی زندگی گزارے, پرآسائش اس کی زندگی ہونی چاہیے. روشنی کہتی ہے کہ افتخار بھائی میرے خالو اچھے خاصے, ان کا ایک کنال کا گھر ہے علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر, گاڑیاں ہیں ان کے گھر میں, کھاتے پیتے لوگ ہیں, ہم وہاں جاتے آتے رہتے رہے ہیں. کہتی میری والدہ ایسی بے دید ہوئی جس طرح ماتھے پہ انہوں نے آ کے رکھ لی. کہتی میری خالہ روتی ہوئی گئی ہیں اور میری امی کو اس فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں تھا. خیر کہتی جی میری شادی ہوئی, اور جب شادی ہوئی تو کہتی یہاں سے صرف اندازہ لگا لیں کہ جو میری شادی کا صرف کھانا تھا اس کے اندر جتنی ڈشیں تھیں, کہتی کہ اس دور میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے کہتی ہے کہ 1.25 کروڑ سے اوپر کا بل تھا صرف کیٹرنگ کا, کھانے کا, ڈیکوریشن کا اور ان چیزوں کا. کہتی جی شادی ہو گئی اور جو ہے آفتاب بڑے اچھے انسان, مجھے بڑی مسرت ہو رہی تھی, اور ہماری شادی میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی, لین دین بڑا ٹھیک ٹھاک تھا, سینکڑوں تولے سونا چڑھایا گیا, پہناؤنیاں تھی. کہتی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی. کہتی میری شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد ہم 1-1.5 مہینے گھومتے پھرتے رہے, دعوتیں کھاتے رہے, اور میری ساس کا رویہ بڑا اچھا, اور میری 5 نندیں اور ان کے خاوند ہر جگہ ساتھ, جہاں بھی دعوت ہے انہوں نے ساتھ جانا ہے. اور کہ ماشاءاللہ ان کے بچے بھی تھے, 12 بچے ان کے ٹوٹل کل ملا کے. کہتی یہ جب ہوا اور اس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ آفتاب مجھے اپنے ساتھ الجبیل لے جائیں گے سعودی عرب. تو جب ہماری جانے کی باری آئی اور میں نے ساری پیکنگ کری تو کہتی جی کہ صفیہ آنٹی میرے کمرے میں آئی ہے میری ساس, اور آ کے کہتی ہیں کہ یہ تم نے کیوں تیاری کر رکھی ہے. روشنی کہتی میں نے کہا امی میں
ابھی 2 دن فلائٹ میں باقی رہ گئے ہیں تو میں اس لیے پیکنگ کروں نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گی. میرے خامد کو بلایا, میری ساس نے کہا یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی, ابھی اس کی میری کوآرڈینیشن ہونے دو, میں نے ابھی اس کو بہت سارے جو فیملیز ہیں ان میں ملوانا ہے اور سوسائٹی کے اندر اس کو موو کرنا سکھانا ہے, تو تم اکیلے جاؤ گے. کہتی مجھے اس قدر طیش آیا اپنی ساس کی اس بات پہ, کہتی میں رک گئی. میرے ہسبینڈ چلے گئے اور جانے کے چوتھے دن کہتی مجھے ٹیسٹ کروانا پڑا اور پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا. میری ساس نے بڑی خوشی منائی, میرے گھر والوں نے بڑی خوشی منائی, بڑا صدقہ خیرات دونوں طرف سے دیا گیا. اور ملازمین کی میرے گھر میں جتنے ہمارے ملازمین ہیں, کہتی وہ کیونکہ ان کے بڑے ہمارے بڑوں کی خدمت کرتے آئے ہیں, تو وہ کوئی 27 لوگ بنتے ہیں جو ہمارے انیکسی میں اور ایک اور گھر میں رہتے ہیں جو ہمارے ملازمین ہیں ذاتی, ان سب کے ساتھ کھانا وغیرہ ان کا کیا گیا اور بڑا خوشی منائی گئی. کہتی ہے کہ میری ساس ایک دن میرے کمرے میں آئیں اور میں اٹھ کے بیٹھ کے نہیں تم آرام کرو بیٹا, بس ایک بات یاد رکھنا کہ مجھے بیٹا چاہیے. تو اور میرے کمرے میں چھوٹے بچوں کی جو میل تصویریں ہوتی ہیں بچوں کی وہ لگا دی اپنے ہاتھوں سے. کہتی میں نے کہا امی یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میری ساس نے کہا اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں تو ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. کہتی اس طرح کی انہوں نے بات کی, میں نے اپنی امی کو بتائی, مجھے نہیں پتا میری امی کی ان سے کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی. کہتی وقت گزرتا گیا اور جب الٹرا ساؤنڈ کی باری ہے تو الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا جی کہ بیٹی ہے. اب یہ بات میرے میاں کو وہاں بھی بتائی گئی. میری ساس نے کہتی ہے کہ وہ نفاست, وہ سوفسٹیکیٹڈ انداز اور وہ پڑھا لکھا ہونا, کہتی ہے انہوں نے بالکل ایک طرف ہو گیا. اس قدر وہ عورت بدتمیزی کے ساتھ بولی ہے مجھ سے, اس نے اس قدر برا بیہیو کیا اپنے میاں کے ساتھ, اپنے دمادوں کو اس نے ڈانٹا, مجھے اس نے بہت برا بھلا کہا. اور پتہ نہیں شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے یہ بیٹی پیدا کرنے لگی ہوں. خیر کہتی جی کہ وقت آیا جب میرے پینز ہوئی ہیں, کہتی میری والدہ مجھے لے کر گئی ہیں اور صبح فجر کے وقت کہتی میری بیٹی پیدا ہوئی اور 1 بجے دوپہر میں میری ساس آئی ہیں. کہتی نارمل ڈیلیوری تھی, اللہ کا شکر ہے. اور حالانکہ کہتی میری ساس نے جو ہے نا وہ سیزیرین کا ذہن بنا رکھا تھا. ڈاکٹرز کو وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ جی ہمیں کوئی پرابلم نہیں سیزیرین ہو تو, لیکن اللہ کا شکر ہے نارمل ڈیلیوری ہوئی. کہتی کہ 1 بجے کے قریب وہ آئی ہیں اور بڑی بے اتنائی کے ساتھ انہوں نے پوچھا کیسی طبیعت ہے. میں نے کہا ٹھیک. بچی کو ایسے کر کے دیکھا اور ایک ڈائمنڈ کی جو انگوٹھی ہے وہ اس کے سرانے رکھی اور کہتی چلو ہی چلیں. خیر اب گھر آ گئی. کہتی کہ وقت گزرتا گیا, میری ساس کا موڈ خراب رہا. میری بیٹی کو وہ بالکل نہیں دیکھتی تھی, میں ہی اس کی دیکھ ریکھ کرتی تھی. کہتی ہمارے گھر میں ہمیں کام کوئی نہیں کہا جاتا تھا, مرضی ہے میری کہ میں کوئی کام کر لوں. کہتی لیکن اس وقت بہت کام ہوتا تھا جب میری 5 نندیں آ جاتی تھیں. کہتی وہ آتی بھی اس طرح تھی کہ فون کرتی تھی ایک دوسرے کو, ساری آ جاتی. ان کا واٹس ایپ گروپ تھا. اب گھر میں ادھم مچ رہا ہے اور چیزیں ٹوٹ رہی ہیں اور تباہی بھری ہوئی ہے, تو میری ساس خوش ہے. لیکن اگر کوئی میرا رشتہ دار آ گیا, ان کے ساتھ ایک بچہ بھی آ گیا نا, تو وہ کہتی تھی شور بہت ہو رہا ہے, دروازہ بند کر دو, ان کو جلدی سے چلتا کرو. اور پھر ان کے جانے کے بعد وہ کہتی تھی کہ ان کے جو برتن استعمال کیے ان کو اچھی طرح دھونا, ملازموں سے کہو اچھی طرح دھوئیں. یہ روشنی کہتی ہے افتخار بھائی میری ساس کا یہ جو روپ ہے جو اپنی پوتی کو برداشت نہیں کر رہا, یہ نہایت برا اور تکلیف دہ ہے. خیر کہتی وقت گزرا اور میں تو بہت خوش تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت بیٹی دی تھی. میری ماں خوش تھی, میرے ابا بڑے خوش تھے, میری نندوں کا بڑا منہ بنا ہوا تھا. جبکہ جو میرے نندوئی ہیں وہ خاموشی سے چپ کر کے آگے کہتے تھے ہمیں پتہ ہے آپ کس تکلیف سے گزر رہی ہیں. وہ کہتے تھے یہ پاگل عورت ہے, اس کے بارے میں کہ یہ پاگل عورت ہے. خیر کہتی یہ وقت گزرتا گیا, 1.5 سال کی میری بیٹی ہو گئی اور آفتاب اس دوران آتے جاتے رہے.
کہتی جی آفتاب نے پھر دوبارہ جب کوشش کی کہ میں اس کو اپنے پاس لے جاؤں تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اب نہیں جائے گی، جب تک بیٹا پیدا نہیں کرے گی یہ پاکستان سے نہیں جائے گی تمہارے پاس۔ کہتی میرے لیے یہ بڑا تکلیف کا لمحہ تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے وقت میسر نہیں آ رہا تھا۔ خیر زمین کے کہتی جو معاملات تھے، فصلوں کے معاملات میری ساس دیکھتی تھی، گاؤں جاتی تھی، ان کے ساتھ گن مین ہوتے تھے اور بڑی مردانہ وار مقابلہ کرنے والی اور کام کرنے والی خاتون۔ کہتی جی کہ میرے شوہر نے الٹیمیٹلی یہ بہانہ کیا کہ اماں میں چاہتا ہوں کہ ہم عمرہ کریں، تو میری اماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بھی چلوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی پھر ایک کام کرتے ہیں تمہاری بہنیں اور بہنوئی بھی سب چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کہتی جی ہم تقریباً کوئی نوکر ملازمین ملا کے کہتی ہم کو 17 یا 20 کے قریب کہتی ہم لوگ عمرے کی بکنگ کرا دی میرے میاں نے۔ کہتی پیسے کی کوئی پرابلم نہیں تھی اس گھر کے اندر۔ کہتی ہم چلے گئے۔ کہتی ہے پہلی بار ہم مدینے اترے تھے اور مدینہ سے پھر ہم نے عمرے کے لیے مکہ جانا تھا۔ کہتی ہیں پہلی بار گئی تھی اور میرے لیے بڑی خوبصورت لمحہ تھا کہ میری گود میں میری بیٹی تھی اور میرے شوہر میرے ساتھ تھے۔ کہتی ہم صحن میں کھڑے ہوئے، جمعے کا دن تھا، نماز پڑھنے کے بعد ہم مرد اور عورتیں صحن مسجد نبی میں اکٹھے ہو گئے تو کہتی میری ساس مجھے ایک طرف لے گئیں اور میرے میاں کو۔ تو میرے میاں سے کہا کہ تم آمین کہنا، اور مجھے کہا کہ روشنی تم دعا کرو کہ یا اللہ میں تیرے پاک نبی کے در پہ حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اپنی شان کریمی سے بیٹا عطا فرما۔ کہتی میں نے اپنی ساس سے کہا کہ دیکھیں یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں مجھے اس طرح کی بات کرنی ہے، تو بس میں دل میں مانوں گا، دل میں نہیں اونچی آواز میں کہو۔ کہتی کہ میں نے جب انکار کیا میری ساس نے نہیں سوچا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑی ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کے منہ سے کیا لفظ نکل رہا ہے۔ کہتی میری اتنی بے عزتی کی ہے۔ کہتی وہ الفاظ تھے جو میں کبھی زندگی میں اپنے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی کی جرت کبھی ہوگی جس گھر سے میرا تعلق ہے کوئی بولے گا۔ لیکن کہتے جی میری ساس وہ ساری گھٹیا گفتگو میرے لیے کر رہی تھی۔ روشنی کہتی ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس پاک در کے صدقے مجھے بیٹا عطا فرما، اور میرے شوہر نے کہا آمین اور میری ساس نے اونچی ساری آمین کہا، اور یہ دعا مجھے 4 بار دہرانے کو کہا گیا۔ کہتی میں نے یہ دعا تو کر دی لیکن اس کے بعد میں اتنا روئی ہوں کچھ کہنے کی حد نہیں۔ میں رو رو کے بے حال ہو گئی۔ میری نندیں بھی قریب آ گئیں، انہوں نے مجھے چپ کرایا، ہوا کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ خیر سیم کام طواف کعبہ کے دوران کہتی میری ساس نے کہا کہ یہاں بھی زور زور سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آئندہ جو اولاد دے وہ بیٹا ہو۔ کہتی میں شاید ڈھیٹ سی ہو گئی تھی۔ کہتی میں نے وہاں بھی دعا مانگی، میرے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے آمین کہنا پڑا۔ کہتی میرا شوہر جو ہے وہ اپنی ماں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا لیکن اس کو یہ کرنا تھا۔ خیر کہتی جی ہم آج 15-20 دن رہے اور اس 15-20 دن کے اندر میری ساس نے سب سے ہنس کے باتیں کی میرے علاوہ، اور سب کے بچوں کو گود میں لے کے پھرتی رہیں، اپنی نواسیوں کو، اپنے نواسوں کو، میرے علاوہ، میری بچی کے علاوہ۔ کہتی خیر میں ان ساری چیزوں کو سمجھ پا رہی تھی کہ ان کی مرضی کی اولاد نہیں ہے تو چلو اللہ خیر کرے گا۔ کہتی پتہ نہیں کیوں مجھے عمرے کے بعد مجھے بھی امید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا۔ کہتی ہم الجبیل بھی گئے، 3-4 دن وہاں رہے، اس کے بعد دمام ایئرپورٹ سے ہماری واپسی ہو گئی سب کی۔ میرے میاں پھر وہاں رہ گئے، اور اس ساری گہما گہمی میں عمرے کے دوران مجھے اپنے ہسبینڈ سے آرام سے بیٹھ کے بات کرنے کا، دل کی بات کرنے کا کہتی کوئی موقع نہیں ملا اس طرح سے۔ خیر کہتے ہم پاکستان آ گئے، اور جب ہم پاکستان آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری گود ہری کر دی، میں امید سے ہو گئی۔ اور اس بار میری ساس نے
آیت کریمہ کا ختم اور قرآن خوانی اور مدرسے کے بچوں کو بلا کے لان کے اندر روزانہ انہوں نے کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور ملازمین سے کہتی تھی کہ دعا کرنا کہ اس گھر کو وارث ملے۔ کہتی اس بار انہوں نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بڑا پکا یقین ہے جہاں میں دعا کر رہی ہوں نا، اب کہ تو میرا پوتا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جتنے کپڑے بنائے وہ ایک لڑکے کے بنائے تھے، لڑکی کے نہیں۔ کہتی پتہ نہیں کن ہواؤں میں گھوم رہی تھیں، پہلے تو مجھے بھی لگا کہ بیٹا ہوگا، پھر میں اس پریشانی میں مبتلا ہوگی کہ اگر بیٹی ہوگی تو کیا کروں گی۔ کہتی وقت گزرتا گیا، میری ساس مجھے ایک ہائپر قسم کی عورت لگنے لگی، اور کہتی کہ پھر ہوا یہ کہ وہ دن آیا خیر کا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کی۔ کہتی میری ساس باہر تھی جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ دوستو روشنی کہتی ہے کہ میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور رحمت سے نوازا تھا۔ لیکن ان آنسوؤں میں وہ خوف کے آنسو بھی شامل تھے، جو مجھے پتا تھا کہ جب میری ساس اب اندر آئے گی میرے روم میں تو وہ کیا واویلا مچائے گی، اور وہی ہوا۔ دروازہ کھلا ہے، میری ساس آئی ہیں، انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ کہتے میری ساس نے قریب آ کے اس کو دیکھا، اور اس کے بعد کہتی میری طرف دیکھا اور میرے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ کہتی جی ہاں، کہتی زچگی سے 6 یا 8 منٹ یا 10 منٹ کے بعد میری ساس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کہتی افتخار بھائی مجھے کبھی کسی نے اس طرح سے تھپڑ نہیں مارا تھا آج تک۔ کہتی میرا دماغ گھوم گیا۔ کہتی میں نے دل تو یہ چاہا کہ میں ان کو کچھ کہوں، کہتی خیر میں نے کچھ نہیں کہا، اور مجھے جو مغلظات بک سکتی تھی انہوں نے بکی، بدتمیزی کی۔ اور میری امی کے آنے سے پہلے کہتی وہ مجھے گھر لے آئیں، میری امی اور ابا بعد میں آئے۔ کہتے میری ساس کا منہ بن گیا، اس عورت نے عذاب کر دی میری زندگی۔ میرے شوہر نے مجھے کال کی تو انہوں نے آ کے میرا موبائل چھین لیا اور میرے شوہر سے کہا کہ اس کو بلاک کر دو، اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ ایسے سمجھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اپنی مرضی سے بیٹی پیدا کی ہے اور میں جان بوجھ کے بیٹا پیدا نہیں کرنا چاہ رہی۔ کہتی ایک پڑھی لکھی سمجھدار امیر ترین خاتون جو ہائی لیول کی سوسائٹی میں ایلیٹ کے اندر موو کرتی ہے، وہ اتنا گھٹیا اتنا برا بیہیو کرے گی۔ کہتی افتخار بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہتی میرے شوہر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ میری زندگی کتنی عذاب میں ہے، تو میرے شوہر نے کیا یہ کہ 4 مہینے کی چھٹی لے کر وہ پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں رہے، میری بڑی دلجوئی کی انہوں نے، اور وہ بند کمرے میں مجھ سے معافی مانگتے تھے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پتا ہے میری امی کا رویہ بہت برا ہے، میں ان کا کچھ کر نہیں سکتا۔ کہتی افتخار بھائی وہ وقت گزرا، اور کہتی شارٹ کر کے بتاتی ہوں، کہتی جی تیسری بار میں پر امید سے ہوئی، اور اللہ نے مجھے تیسری بیٹی بھی دے دی۔ کہتی آپ سوچیں جس نے پہلی 2 بیٹیوں پر یہ کوہرام مچایا تھا، واویلا مچایا تھا، میری ساس کا حال کیا ہوا ہوگا۔ کہتی اس عورت نے، کہتی مجھے لگا کہ یہ پاگل ہے، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ پیٹنا شروع کر دیا اپنے آپ کو، اور بے حال ہو گئی۔ میری ماں کو بلا کے کہا کہ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ کہتی ہاسپٹل سے سیدھی میری امی مجھے اپنے گھر لے آئیں، اور امی تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ امی نے اپنی پسند کی ایک خاتون کے بیٹے سے شادی کی تھی، یہ رشتہ ان کی پسند کا تھا، یہ امیر لوگ تھے، یہ ایلیٹ لوگ تھے، یہ چول نہیں تھے، یہ موڈ اسکواڈ لوگ تھے۔ تو یہ چوائس جو تھی آنٹی صفیہ کا گھرانہ، یہ تو میری ماں کی تھی، تو میری ماں کیا کہہ سکتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ میرے پاس بیٹھ کے وہ رو رہی تھی، اور میرے ابا جو ہیں وہ شاید ان کے آنسو اندر گر رہے ہوں گے۔ کہتی افتخار بھائی میرے میاں نے مجھ سے رابطہ کیا تو اس سے کہہ کر مجھے بلاک کروا دیا گیا، اور مجھے فون پر میری ساس نے کہا خبردار تو نے اگر اب ہمارے گھر کے کسی بھی فرد سے رابطہ کیا اور تو اب صرف انتظار کر کے تجھے طلاق نامہ کب آتا ہے۔ دوستو روشنی
کہ زندگی اس کی ساس نے عذاب کر دی، لیکن ایک جو اس نے بات بتائی وہ بڑی کمال ہے. یہ کیسے اپنی عزت کے دعوے دار لوگ ہوتے ہیں. کہتی میری ساس کے یہاں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے کلب میں یا ان کے رشتہ داروں میں، کوئی سالگرہ ہو، کوئی شادی ہو، تو میں نے وہاں جانا ہے اور وہ میں ان کے گھر چلی جاتی ہوں اپنے شوہر کے. وہاں سے ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں. صرف کیا ہے، سوسائٹی کو دکھانا ہے کہ میں اپنی بہو سے کتنی محبت کرتی ہوں. اور وہاں جا کر اس پروگرام کے دوران یہ میری بیٹیوں کو گود میں بھی لیتی ہیں، پیار بھی کرتی ہیں. مطلب باہر نہیں کسی کو بتانا کہ جی ہمارے گھر میں یہ عذاب میں نے برپا کر رکھا ہے کیونکہ میری بہو نے 3 بیٹیاں اوپر تلے پیدا کر دی ہیں. کہتی یہ ملمہ سازی کر رکھی ہے انہوں نے، یہ لیپا پوتی انہوں نے اپنے کرداروں پہ، اپنے خاندان پہ کر رکھی ہے. خیر کہتی جی وقت گزرتا گیا اور کہتی جی کہ افتخار بھائی اب 1 سال کے اندر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میری خالہ جو ہیں وہ آ کے زور دے رہی ہیں. دوستو ایک فین آ گیا تھا بڑا پیارا، بڑا جھلا سا، اللہ اس کو سلامت رکھے. اچھا تو دوستو وہ کہتی ہے کہ اب یہ معاملہ ہو چکا ہے میرا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا، جو مرضی کر لو. میں کسی اور نمبر سے بھی رابطہ کرتی تو وہ مجھے بلاک کر دیتا ہے. آئی ڈونٹ نو وہ ماں کے کہنے میں آ گیا یا ماں کے دباؤ میں. میری خالہ جو ہیں وہ اب میری امی پہ زور دے رہی ہیں کہ تم اس کی ڈائیورس لو، اور ڈائیورس لینے کے بعد میں اپنے بیٹے ڈاکٹر یاسر سے اس کی شادی کروں گی اور تم نے پریشان نہیں ہونا. لیکن میری اماں کہتی ہیں کہ میں نے اگر تمہیں بیٹی دینی ہوتی پہلے نہ دے دیتی. رسی جل گئی بل نہیں گیا. اور میری ساس جو ہے وہ کسی بھی صورت مجھے اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے. کہتی میری اور میرے شوہر کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ نہیں ہو پائی. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خیریت؟ کہتی اس لیے نہیں ہو سکی کہ ہم بہت زیادہ عرصے ساتھ نہیں رہے. اب میری ساس کا یہ خیال ہے کہ میں ایسے ہی اپنے گھر بیٹھی رہوں اور ایسی جب ان کے خاندان میں کوئی پروگرام ہو، کوئی سالگرہ ہو، کوئی شادی ہو تو وہ مجھے بلاتی رہیں، لوگوں کو یہ شو کرتی رہیں کہ جی ہماری بہو تو بڑی خوش ہے اور ہمارے ساتھ ہے. نہ مجھے وہ لے کے جا رہی ہیں، نہ شوہر سے رابطہ ہونے دے رہی ہیں، اور نہ ہی میرے گھر والے طلاق لینے کو تیار ہیں. کہتی افتخار بھائی میری 3 بیٹیاں اتنی خوبصورت، اتنی پیاری ہیں کہ میں اب یہ کائنات میں جو سب سے حسین تحفہ مجھے اللہ نے دیا وہ میری 3 بیٹیاں. کہتی ہے وہ بڑی ہو جائیں گی، اگر میں ایسے بیٹھی رہی تو میں ان کی تربیت کیسے کروں گی، اور وہ جب پوچھیں گی کہ باپ کہاں ہیں تو کیا جواب دوں گی. کہتی افتخار بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرے دماغ معوف ہے، اور اس لیے بھی معوف ہے کہ میری ماں نے مجھے کبھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے آشنا نہیں ہونے دیا. کہتی آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے. میں کہا بیٹا کوئی قصور نہیں ہے، 3 اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں ہیں. قصور تو ان کم بختوں کا ہے جو بیٹی کو وبال سمجھ رہے ہیں، جو بیٹی کو عذاب سمجھتے ہیں. تو دوستو میں تو اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، گمبھیر صورتحال ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بتائیں جی کہ کیا وہ طلاق لے کر اپنی خالہ زاد کزن سے شادی کر لے جو کہ ڈاکٹر ہے اور وہ اس کی 3 بیٹیوں کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اپنے اسی شوہر کے واپس آنے کا، سدھرنے کا، حالات کے انتظار کرے کہ اس کی ساس آئے اور اس کو آ کر لے جائے، اور یا اپنے شوہر سے طلاق لے کے اکیلے زندگی گزارے؟ یہ 3 آپشن جو مجھے نظر آ رہے ہیں. تو آپ روشنی کو مشورے کی روشنی سے آگاہ کریں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. لیکن روشنی میں آپ کی ساس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، در پھٹے منہ. روشنی کی والدہ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا آخر میں. دوستو اکثر سننے میں آتا ہے، مجھے پوری دنیا میں لوگ ملتے ہیں، بزنس مین ملتے ہیں، پاکستان میں ملتے ہیں کہ جی جب ہماری شادی ہوئی تھی ہم بڑے غریب تھے. میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کھوتی ریڑھی کے اوپر تیل بیچا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وارنش بیچنی شروع کی. پھر میں بڑا ہوا، میں نے ابا کے ساتھ وارنش اور تارپن کا تیل بیچنا شروع کیا، اور کرتے کرتے آج ہم فلاں پینٹ کمپنی کے مالک بن گئے. بڑے بڑے امیر کبیر لوگ اپنے بچوں کو بڑے مہنگے کروڑوں روپے کے گھر میں اور ڈائننگ روم میں بیٹھ کے قصہ سناتے ہیں کہ ہم جب شادی ہوئی تیری ماں سے ہم بہت غریب تھے، یا ماں دادی نانی کہانی سناتی ہے کہ جب تیرے نانے سے یا تیرے دادے سے شادی ہوئی تھی ہم بہت غریب تھے، اور آہستہ آہستہ ہم آج ارب پتی کھرب پتی ہو گئے.
تو اگر آپ امیر ہیں اتفاق سے اور آپ کے گھر میں پیسے ہیں تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ جیسے امیر گھر میں جائے اور پھر اس کو ایسی صفیہ جیسی ایک خاتون ٹکر جائے کہ جہاں پیسے کا پرابلم نہیں، جہاں تعلیم کا پرابلم نہیں، جہاں سٹیٹس کا پرابلم نہیں ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ بیٹیاں کیوں پیدا کر رہی ہے؟ اللہ کے بندوں، ہماری زندگی میں مسائل رہنے ہیں، اور جہاں پر غربت کے مسائل نہیں ہوں گے وہاں پھر اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں سٹیٹس کے، اور بیٹی کیوں پیدا کر دی، بیٹا کیوں پیدا کر دیا۔ تو ہم یہ کیوں چاہتے ہیں جس سٹرگل سے ہم گزرے؟ اس طرح میں سناتا ہوں کہ میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں یہاں تک پہنچا۔ جب میں بیٹی دینے کے لیے آؤں گا تو مجھے غریبوں کا ایک بچہ پڑھا لکھا جو اخلاقیات سے آشنا ہوگا، وہ مجھے بالکل، میں اس کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب آدمی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ تمام سے، جب آپ بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور اللہ نے اگر آپ کو نواز رکھا ہے تو خدارا رشتہ کرتے وقت یہ دیکھا کریں کہ آپ کا داماد غیرت مند کتنا ہے، اخلاقیات سے کتنا آشنا ہے، ان اخلاقیات سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ جھوٹ تو نہیں بولتا، ظالم تو نہیں ہے، سخت مزاج تو نہیں ہے۔ تو بیٹی کی شادی کر دیں، دونوں سٹرگل کریں۔ ہم کیوں چاہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کی وہ محنت، وہ سٹرگل جو وہ خود سے اپنا جہاں پیدا کریں، اس سے ہم کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اور اپنے بچے کو کیوں کہانیاں سناتے ہیں کہ جی اس لیے تیرے ابے نہ میرا بیاہ سی بڑے غریب سا؟ تو بچوں کو کرنے کے لیے، جب آگے بڑھنے کے لیے کچھ ہوگا نا، سٹرگل کریں گے، غربت کاٹیں گے، کمیٹیاں ڈالیں گے، بزنس کریں گے، تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھنا چاہتے تو یہ مثال ہے کہ دنیا جہان کی ہر چیز گھر میں، اور اس کے بعد دیکھیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اجڑ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہوا میں معلق ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ اس نے طلاق لینی ہے، واپس جانا ہے، یا طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے۔ بیٹیوں کی شادی کرتے وقت اچھے خاندانوں کو، جن میں تمیز ہوتی ہے، جس میں تہذیب ہوتی ہے، جن کے بچے اخلاقیات کے پابند ہوتے ہیں، ان گھرانوں میں بیٹی دے دیا کریں۔ اور اللہ کرے جب میری بیٹی بڑی ہو اور میں زندہ رہا تو میں کسی ایک ایسے گھرانے میں اپنی بیٹی کی شادی انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا جہاں پر پیسہ نہیں ہوگا، جہاں پر بہت دولت نہیں ہوگی، جہاں پر کرایہ کا مکان بھی ہو سکتا ہے، لیکن غیرت مند لوگ ہوں گے، اخلاقیات سے آشنا ہوں گے، اس گھر میں محبت ہوگی۔ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ مشورہ ضرور دیجیے گا کہ روشنی کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔